کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کام نہیں کرواتی ہے. پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ تو ایک افسوس کی پلیٹ فارم چوز کیے میرے خیال سے وہ اس کو سوٹ نہیں کرتے. تو عبداللہ گوٹ کی عوام کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹرو ریئلٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان سید مہتاب شاہ. تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو کہ UC 1 وارڈ 3 عبداللہ گوٹ سے کونسلر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو آئیے ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. تو کہ بھائی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس الیکشن کے وقت میں بھی آپ نے اپنی اس مصروفیات میں سے ہماری ٹیم کے لیے ٹائم نکالا. تو سب سے پہلے توقیر بھائی آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ پی ٹی آئی سے آپ نے اپنا کریئر کا آغاز کیا اور اب UC 1 وارڈ 3 سے عبداللہ گوٹ سے آپ نے ٹکٹ لے کر برائے کونسلر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا کریئر کا آغاز پی ٹی آئی سے ہی کیوں کیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت عمران خان کے علاوہ ابھی سے تو نہیں ہے، خیر میرا تعلق تو تحریک انصاف سے کافی پرانے ہیں اور تقریباً 10-11 سال پرانا تعلق ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی لیڈر ہے جو اس وقت لیڈ کر رہے پورے پاکستان کی، جو ملک اور قوم کی بات کر رہے وہ عمران خان ہی ہے. اسی لیے ہم اس کے ساتھ ہیں. وہ ہمارے لیے کھڑے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کا ساتھ دیں. تو توقیر بھائی آپ پہلی مرتبہ الیکشنز میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کراچی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر پی کا گڑھ ہے، پیپلز پارٹی جو ہے یہاں پہ ان کی حکومت ہے. اور دوسری بات کہ عبداللہ گوٹ میں آپ اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کے کارکن بہت کم نظر آتے ہیں. تو آپ پھر بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑے ہو گئے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ تو کراچی میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے میئر ہی نہیں بنے ابھی تک. اور اوپر سطح پہ ان کی تنظیم ہے، اوپر ہے ان کے MPs MNAs ہیں، مگر ہم ان کے پی ٹی آئی سے یوں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم یہاں سسٹم کے خلاف ہیں. کیونکہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کام نہیں کرواتی ہے، کوئی کام ابھی تک کروائے نہیں. اگر اکثر لوگوں سے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی دی، گیس دیا، پانی دیا. ہم اپنے ذاتی پیسوں سے بجلی بھی لائی ہے، عوام نے انہوں نے اپنے پیسوں سے گیس بھی لائے اور پانی بھی لائے. یہ بات یہاں کے سب لوگوں کو معلوم ہے. تو پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ تو ایک افسوس کی بات ہے. لیکن ہم لوگ سسٹم کے خلاف ہیں، کسی شخص کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ کرپٹ سسٹم ہے. اور اسی لیے ہم عمران خان کے ساتھ مل کے اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. مین ایشو یہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کا چاہے وہ بلدیات ہو یا کوئی بھی ہو، سسٹم ان کا ہے ہی نہیں. باقی رہی بات کہ ان کے علاوہ کام کوئی نہیں کرا سکتے، تو کسی کو موقع ملے گا تو کروائیں گے نا. ابھی یہاں پہ جو ہمارا نیا نمائندہ اس ووٹ سے وارڈ 3 سے پیپلز پارٹی کا، اس نے تو نیوٹرل ہو کے تو کچھ تھوڑی بہت خدمت کی ہے ووٹ کی. تو ابھی تو اس نے جو پلیٹ فارم چوز کی ہے میرے خیال سے وہ اس کو سوٹ نہیں کرتے، کیونکہ ایجوکیٹڈ لڑکے ہیں. باقی پیپلز پارٹی ایک کرپٹ جماعت ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتے ہیں. انشاءاللہ پختونخوا، بلوچستان، پنجاب سے تو صفائی ہو گئے. یہ مین بنیاد انشاءاللہ کراچی کا جنرل بلدیاتی الیکشن بھی آپ کو اس کا رزلٹ دے گا بہت جلد. تو جیسے کہ آپ نے توقیر بھائی بات کی کہ پیپلز پارٹی کے نمائندے جو کہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کام کروائے ہیں. انہوں نے KYG میں رہتے ہوئے عبداللہ گوٹ کے بہت سے کام کروائے. جی ہم کیا عوام اس بات کی گواہ ہے، سیوریج لائن کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، یہاں تک کہ روڈ کے اوپر جو فلائی اوور بنے جو بہت پیچیدہ مسئلہ تھا وہ بھی انہوں نے کروایا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس مرتبہ ان کے جیتنے کے چانسز اور کینڈیڈیٹ سے آپ کے علاوہ بھی جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، مولانا صاحب ہیں یا کوئی اور کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار کھڑے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کی جو پارٹی اس وقت جو ہے نا بہت مضبوط جا رہی ہے؟ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، ورک کر رہے ہیں، چاہے نون لیگ ہو، JUI ہو، پیپلز پارٹی ہو، PTI ہو، سب گراؤنڈ میں ورک کر رہے ہیں. ہار جیت ایک الگ بات ہے کہ وہ ان کے چانس زیادہ ہیں، کسی دوسرے کا کم ہے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہم سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں، چاہے ہمیں 10 ووٹ ملیں یا 50 ملیں. یہ 50 بندے بھی اگر ایک بندے کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ہمارا مین لڑائی پاکستان تحریک انصاف کی وہ سندھ کے وڈیروں اور سندھ کے سسٹم کے خلاف ہے. تو توقیر بھائی آپ ہمیں بتائیں، جو کہ ہم سوال اکثر اپنے پروگرام میں لوگوں سے کامن سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ ہر انسان آپ کسی کام کے لیے جاتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کام ہے کیا چیز. تو آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ نے سیاست میں قدم رکھا، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہر انسان کا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں آپ کسی کو کوئی بات بتائیں گے تو ہر انسان اس کا مطلب اپنی سوچ، اپنی جو ہے نا
سوچ و وچار کے بعد اس کا جو ہے نا مطلب نکالتا ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے سیاست میں قدم رکھا تو آپ کے اندازے میں سیاست ہے کیا؟ سیاست کو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ سیاست کا لفظ تو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے تو خدمت ہے، باقی جو دوسروں سے ان سے تو آپ نے پوچھ ہی لیا کیا ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ ہمیں اگر موقع ملا تو عبداللہ گوٹ کی عوام کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. یہی ہے مین خدمت، سیاست کا مقصد خدمت ہے، جھوٹ نہیں ہے. اکثر لوگ بولتے ہیں جھوٹ ہے، جیسے جھوٹے لوگ ہی بولتے ہیں کہ سیاست جھوٹ ہے، لیکن سیاست کا مین مقصد خدمت ہے. عوام کا کہنا ہے کہ جو بھی کونسلر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کسی بھی ایم این اے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ پہلے یہی دعوے کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے گزشتہ سالوں میں جو بھی کھڑے ہوئے تھے، ہم نام نہیں لینا چاہیں گے، جو بھی اس گوٹ کی طرف سے کھڑے ہوئے ان کو سب نے جتایا، جے یو آئی نے اور پارٹیز نے مل کر ان کو جتایا، لیکن وہ کام بدقسمتی سے وہ کام نہیں کروا سکے. تو لیکن عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی یہاں پہ کونسلر کے لیے کھڑا ہوتا ہے پہلے دعوے کرتا ہے، پھر بعد میں وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو آپ اس بارے میں عوام کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم تو غائب تو خیر عبداللہ گوٹ کی رہائشی ہیں، غائب کہاں ہوں گے. تو کام اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کام کریں گے. پاکستان تحریک انصاف جہاں جہاں سے جیتی تھی جنرل الیکشن میں، تو ان کے حلقوں میں آپ جائیں، آپ کو کام نظر آئیں گے. ترقیاتی کام ہو، گلی کی پختگی کا کام ہو، روڈ سڑکوں کا کام ہو، گیس بجلی پانی کا کام ہو، سب کام کیے. کسی بھی حلقے میں کراچی میں چلے جائیں تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کی کارکردگی نظر آئے گی. باقی یہ یہاں کی بات کریں تو پچھلے کئی عرصے سے تو پیپلز پارٹی جیتتی ہوئی آ رہی ہے. اگر جو سابقہ کونسلر تھے وہ دوسرے نشان سے لڑ کے جیتے، لیکن انہوں نے واپس اپنی جماعت میں پیپلز پارٹی میں گئے. لیکن پیپلز پارٹی کام نہیں دیتی ہے، یہ زرداری گروپ ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے. یہ ایک چور لٹیروں کا ٹولے. انہوں نے عبداللہ گوٹ کو کیا کہیں بھی کام نہیں کیا. جہاں ان کے اپنے نمائندے تھے، شاہ لطیف ٹاؤن، گلشن ندید، پپری، کہیں بھی چلے جائیں آپ، اور کہیں بھی کوئی کام نہیں ہوا. لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ گوٹ کے اندر، خاص طور پر عبداللہ گوٹ کے اندر سیوریج لائن اور الیکٹریسٹی اور یہ جو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ پیپلز پارٹی نے حل کیے ہیں. دیکھیں، الیکٹرکسٹی کی بات ہے، وہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ یہ عوام اپنی مدد آپ لے کے آئیے. یہ باقاعدہ طور پہ 18-20 ہزار روپے پر بندے سے لیا گیا ہے. تو یہ اس میں پارٹی کا کوئی کردار نہیں ہے. اور دوسری بات، یہ ترقیاتی کاموں میں نہیں ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے. گیس بجلی پانی زندہ رہنے کے لیے اس وقت لازم ہو چکی ہے. اگر بجلی نہیں ہوگی تو کوئی کاروبار نہیں ہے، گیس نہیں ہوگا تو کوئی کام نہیں ہوگا. پانی تو زندہ رہنے کے لیے، پانی نہیں ہوگا تو انسان مر جائے گا. یہ تو ہمارے لیے، اس کو آپ ترقیاتی کاموں میں نہیں لاؤ کہ یہ ترقیاتی کام، یہ ہماری ضرورت ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں پھر ترقیاتی کام ہوتا کیا ہے؟ ترقیاتی کام آپ عبداللہ گوٹ کی جو مین 2 روڈ ہیں، بٹی روڈ اور روڈ نمبر 2 جو ہے، یہاں سے آپ آئیں تو پچھلے 20 سالوں سے مسلسل آپ کو نظر آئے گا کہ کیا حالات ہیں. پیدل بندہ بھی چلتا ہوا اندر نہیں آ سکتے. تو توقیر بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب جیسے کہ اس مرتبہ آپ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور بھی کینڈیڈیٹ ہیں جیسے کہ پی پی کے ہو گئے، جے یو آئی کے ہو گئے، اور بھی جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں، تو آپ کے اندازے کے مطابق آپ کی جو سوچ ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا ٹاکرا کس پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، محنت عبداللہ گوٹ صرف ہمارا حلقہ نہیں ہے، عبداللہ گوٹ سے باہر بھی جو حلقہ بندی اس دفعہ کی ہے پیپلز پارٹی نے، تو انہوں نے دیکھا ہمارے ووٹ، عبداللہ گوٹ کے ووٹوں کو انہوں نے نہ صرف ختم کیا بلکہ جو بچے ہیں ان کو بھی ڈیوائیڈ کیے 3-4 حصوں میں. تو ظاہر سی بات ہے یہاں سندھ میں پیپلز پارٹی سے ہمارا کمپٹیشن سسٹم ان سے پیپلز پارٹی سے ہے. تو باقی جماعتیں بھی محنت کر رہی ہیں، چاہے جے یو آئی ہو یا نون لیگ ہو یا آزاد امیدوار ہوں، سب کی جدوجہد جاری ہے. تو یہ تو اسی دن پتہ چلتا ہے، 24 تاریخ کو ہی پتہ چلے گا انشاءاللہ. تو توقیر بھائی، جیسے کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہوئے تو آپ نے کچھ پلاننگ تو کی ہوگی کہ اگر میں انشاءاللہ اگر جیت جاتا ہوں تو اس کے بعد میں کون کون سے کام کراؤں گا، آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے موقع دیا تو سب سے پہلے جو منشیات فروش ہے یہاں پہ، جو آپ کو زیادہ معلومات ہے، اللہ پاک نے اگر موقع دیا تو یہ اگر کوئی کام ہوا یا نہ ہوا، یہ کام فرض سمجھ کے کریں. یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے عبداللہ گوٹ میں اللہ کے حکم سے. تو توقیر بھائی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں، گزشتہ عرصے میں جو بھی وقت گزرے، کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، فیم حاصل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پارٹی چینج کر لی، جن کو عمران خان صاحب نے، آپ کے لیڈر نے، ایک لقب بھی دیا ہے. تو آپ کیا جیتنے کے بعد، فیم حاصل کے بعد، کرنے کے بعد آپ کچھ چینجنگ کریں گے؟ دیکھیں، ہم لوگ تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں. ایک وقت سے ہم لوگ یہاں پر ورک کر رہے ہیں تحریک انصاف کا، عمران خان کے لیے، اپنے لیے. تو جنہوں نے، جیسے آپ نے کہا کہ
ٹکٹ پہ لڑے, جیتے اور پھر فیم حاصل کیا اور واپس چلے گئے کہیں اور. تو ان کا حشر آپ نے 17 تاریخ کو دیکھ لیا ہے پورے پنجاب میں. تو انشاءاللہ کراچی میں تو اس طرح کا کوئی نمائندہ نہیں ہے جنہوں نے جو لوٹا بنا ہو, سمپل الفاظ میں. تو جو لوٹے بنے تھے ان کا حشر آپ نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا 17 جولائی کو. ان کے ٹوٹل سرکاری مشینری کا استعمال ہوا. دونوں صوبوں میں اور وفاق میں حکومت ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ وہاں پہ 15 سیٹوں پہ جیت حاصل کی, اور 16ویں سیٹ پہ نیوٹرلز انوالو ہیں ابھی بھی. تو توقیر بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے ہم نے اکثر پولیٹیشین سے پوچھا کہ آپ نے پولیٹکس جوائن کیوں کی, تو ہر کسی کا اپنا ریزن ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم نے عوام کو پستے ہوئے دیکھا, کوئی کہتا ہے کہ ہم نے عوام کے کام کروانے. تو آپ کی زندگی میں ایسی کیا وجہ بنی کہ جس کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ یار مجھے پولیٹکس جوائن کرنی چاہیے؟ دیکھیں, نہ تو ہمارے خاندان میں دور دور تک سیاستدان کوئی بھی نہیں. ہماری سیاست میں آنے کی مین وجہ عمران خان کا ساتھ دینا ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے لیے اسٹرگل کر رہے. وہ پاکستان کو ایک عظیم ملک, عظیم ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو اسی لیے ہم لوگ سیاست میں آئے. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے علاقے میں کہ یہاں کے سندھ کو ملنے والے ہزاروں ارب روپے ہضم ہو جاتے ہیں اوپری سطح پہ, لیکن نیچے گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے. مین وجہ یہ بھی ہے. تو توقیر بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں یہ ایک بہت کامن چیز ہے کہ اس سے پہلے جو بھی کونسلر آئے جو بھی تھے, جب وہ لوگ جیت جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یار ہمیں فنڈ نہیں ملا, ہمیں اوپر سے کوئی سپورٹ نہیں ہے, ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا جس سے ہم کام کروائیں. تو اگر مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ فنڈ نہیں ملتا, آپ جیت جاتے ہیں اور آپ کو کوئی فنڈ نہیں ملتا, تو اس بارے میں اس کے بعد آپ نے کیا پلاننگ کی, پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, ہم لوگ عمران خان کے سپورٹر ہیں, تو اپنا حق لینا ہم جانتے ہیں. عوام کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اگر اللہ نے موقع دیا اور ہمیں ہمارا حق نہ دیا تو ہم چھین کے لیں گے انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ ہمارا میئر بھی کراچی میں آ رہے, جیسے حالات ہیں انشاءاللہ جو عمران خان کا فیم ہے, اور انشاءاللہ جمعے کو عمران خان صاحب بھی کراچی آ رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا چینج ہوگا. 17 تاریخ کو بھی بہت چینج ہوئے بلدیات کے ادھر پہ, تو انشاءاللہ 22 تاریخ کے بعد تو ماحول اور چینج ہوگا. انشاءاللہ 24 جولائی کو پورے کراچی میں تحریک انصاف واضح لیڈ سے جیتے گی انشاءاللہ. تو آپ اپنے سیاسی منشور کے حوالے سے اپنے عبداللہ گوٹ کے عوام کو یا ارد گرد کے عوام جو بھی اس حلقے سے وابستہ ہے, جس سے جو ووٹ آپ کو دے سکتی ہے, تو آپ ان سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یا آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنا ووٹ ان کو دیں جنہوں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہو. سابقہ جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آپ ووٹ دیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ووٹ ضائع کرنا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ پھر عبداللہ گوٹ سے نہ تو اگر آپ نے اس دفعہ ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا تو عبداللہ گوٹ سے کوئی صحیح آدمی نہ توقیر احمد آئندہ کے لیے کھڑا ہوگا, نہ ہم اپنے جیب سے پیسہ لگاتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں کہ اسی لیے کہ گوٹ سے ہم نحوسیت کا خاتمہ کر سکیں. تو آپ اپنا ووٹ صحیح جگہ پول کریں, تحریک انصاف بلے کے نشان پہ پول کریں. تو انشاءاللہ ہم تبدیلی آ رہی ہے, بلکہ آ چکی ہے کراچی میں بھی. انشاءاللہ 24 تاریخ کو تمام لوگ وارڈ 3 UC چوکنڈی سمیت پوری UC میں پاکستان تحریک انصاف کے نشان پر بلے کو ووٹ دیں. اور بہت بہت شکریہ.